یہاں محدثین نے سوالات قائم کیے ہیں۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مہر نبوت جو ہے یہ پیدائشی تھی یا کہ بعد میں لگائی گئی تھی؟ بات سمجھیں آپ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیدائشی نہیں تھی، اور اگر پیدائشی طور پر ہوتی تو جو میلاد شریف کے بارے میں حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں یا سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کے اندر اس کا کہیں ذکر ہوتا کہ سرکار کے وجود مبارک کے اوپر دو کاندھوں کے پیچھے مہر نبوت تھی؟ وہاں تو کہیں ذکر نہیں آتا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ پیدائشی نہ تھی بلکہ یہ بعد میں لگائی گئی، اور بعد میں اس کے لگانے کی تھوڑی سی توضیح جو ہے میں وہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میرے سامنے اس وقت ایک حدیث ہے امام حاکم کی مستدرک کی، حضرت امام وہب بن منبہ سے روایت ہے، جو کہ علماء اکابر علماء یہود میں سے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی پرانی کتابیں جو ہیں ان سے جو علم انہوں نے حاصل کیا اس کو بھی ساتھ ملایا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے حضور کے بارے میں سنا اس کو بھی ساتھ ملا کے تو دو باتیں انہوں نے بیان کی۔ پہلی بات ان کی یہ ہے کہ لم یبعث اللہ نبیا قط الا وقد کانت علیہ شامۃ النبوۃ فی یدہ الیمنی۔ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی جس کو دنیا میں نبوت عطا فرما کے بھیجا ہے تو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر جو دائیں ہاتھ ہے، اس دائیں ہاتھ کے اوپر ایک تل ہوتا جو اس کی نبوت کی علامت ہوتی، اس کی نبوت کی علامت ہوتی، اور خواص جب اس علامت کو دیکھتے اس پیغمبر کے ہاتھ میں تو دیکھ کر تو تصدیق کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام پیغمبروں کے اندر یہ ایک عادت الہیہ جاری تھی۔ ایک تل ہوتا تھا ہتھیلی میں، ہاتھ میں، اور فرماتے ہیں یہ تل دائیں ہاتھ میں ہوتا۔ اللہ نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہ تھا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ شَامَةَ النُّبُوَّةِ كَانَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت جو تل تھے تو وہ تل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کے دو کاندھوں کے بیچ میں پچھلی طرف وہ تل تھے، نبوت کی علامت۔ یہ تل فرما رہے ہیں، آگے چل کر وضاحت آئے گی کہ جو مہر نبوت تھی وہ انڈے کی شکل کی تھی، انڈے کی شکل کی تھی، اور اس کا سائز جو ہے وہ جنگلی مرغی کی انڈے کے برابر اس کا تقریباً سائز تھا، اور اس کے کنارے پر ایک دائرہ بنایا ہوا تھا تلوں نے۔ یعنی اس طرح ہے نا، سمجھے آپ، اس طرح ہے تو یہ تل ہے، یہ تل ہے، یہ تل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ دائرہ تلوں کا ایک بنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کے اندر، اور جو دوسرے پیغمبروں کی جو نبوت کا نشان یا نبوت کی علامت تھی ان کے درمیان یہ قدر مشترک ہے کہ وہاں پر بھی تل ہوتا تھا اور یہاں پر بھی تل تھا نہیں بلکہ تل تھے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ امام ابو یعلا، محدث ابو یعلا اور محدث ابو نعیم کی یہ روایت ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا تھا اور آپ کا دل مبارک نکال کر دھویا تھا، اس کو چیر کے دو ٹکڑے کر کے، تو پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اس کو پیوست کر دیا تھا۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ میں ایک نور کی مہر تھی، نور کا ایک سٹمپ تھا جس کو انہوں نے میرے دل کے اوپر لگا دیا، اور اس کی وجہ سے میرے دل کی نورانیت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہر تو دل مبارک کے اندر لگائی گئی تھی، مگر یہ دل مبارک کے پچھلی طرف کاندھے کے اندر اس کی جا کے تاثیر یہ ہوئی کہ وہاں پر ایک چھاپا بن گیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
حدیث ہے، مسند ابو داؤد طیالسی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اس زمانے میں جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ہونے والی تھی اور اعلان نبوت فرمانے والے تھے آپ، اس زمانے میں جبریل اور میکائیل علیہ السلام جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لٹایا اور آپ کا قلب مبارک جو ہے وہ سینہ چاک کر کے نکالا اور اس کے بھی 2 حصے کیے اور اس کو بھی دھویا، اور دھو کر تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ثم القانی، پھر انہوں نے مجھے لٹا لیا، الٹا لٹا لیا، وختم علی ظہری حتی وجدت مس الخاتم فی قلبی، اس وقت انہوں نے میرے قلب کے بالمقابل میری پیٹھ میں انہوں نے مہر لگائی کہ جس مہر کی ٹھنڈک کے اثر کو میں نے اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر محسوس کیا۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوا کہ یہ مہر شک قلب کا جو واقعہ ہے، شک صدر کا سینہ چاک کرنے کا واقعہ ہے، اس واقعہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب کے لیے، نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے حکم آنے والا تھا، اس زمانے کے اندر یہ مہر جو ہے یہ لگائی گئی۔ اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تو بنائے گئے تھے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لیکن آپ نے اپنی نبوت جو ہے اس کا اعلان 40 برس کی عمر میں کیا ہے تاکہ اب لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا نبی مان لیں اور تسلیم کر لیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ مہر جو ہے یہ نبوت علامت کی کہ تاکہ اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لائیں، تو پھر جس وقت ایمان لانے کے لیے سرکار نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو وہ کم سے کم اس سے پہلے یہ مہر جو ہے یہ لگ گئی ہونی چاہیے، یہ علامت جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مناسب موقع یہی شک صدر کا واقعہ ہے، سینہ چاک کرنے کا، کہ جو سینہ چاک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے کچھ دنوں پہلے۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر جو ہے یہ 3 مرتبہ ہونا ہمیں معلوم ہے، ویسے اللہ بہتر جانے کی کتنی بار ہوا۔ یہ 1 مرتبہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے، آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے میں یہ وقوع پذیر ہوا تھا، جس وقت آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آپ تشریف رکھتے تھے۔ تو وہاں مشہور واقعہ ہے کہ 2-3 آدمی آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور علیحدہ ہو کر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا، دھویا اور پھر اس میں ڈال کے تو اس کو دوبارہ پھر بند کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ شک صدر کا، جس کو دیکھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کی بکریاں چرانے کے لیے افراد آئے ہوئے تھے وہ سارے خوف زدہ ہو گئے۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے، دوسرا واقعہ ہے معراج کی رات، معراج پر جانے سے پہلے، اور تیسرا واقعہ جو ہے یہ اعلان نبوت کرنے سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل تیاری کر دی گئی کہ اب آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بحیثیت نبی اللہ کے پیش کریں تاکہ لوگ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کو مانیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام بہقی کی حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں اور دلائل النبوہ بہقی میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلَ خَاتَمَ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتَفِي كَمَا هُوَ الْآنَ، کہ اس واقع شک صدر کے موقع پر جبریل علیہ السلام نے میرے 2 کاندھوں کے پچھلی طرف مہر نبوت لگائی، جیسا کہ یہ مہر نبوت اب دکھائی دیتی ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جیسی اب دکھائی دیتی ہے نا، ایسی یہ مہر جو ہے یہ انہوں نے اس کے اوپر لگائی۔ اسی طرح بزار کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لمبی حدیث ہے یہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بطحائے مکہ میں تھا اور اعلان نبوت سے یہ کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں میرے پاس 2 فرشتے آئے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کا پیٹ چاک کرو، چنانچہ اس نے میرا پیٹ چاک کیا، فاخرج قلبی، میرے دل کو باہر نکالا، فاخرج منہ مغمز الشیطان وعلق الدم فترحہما، تو دل کے اندر وہ جگہ کہ جس جگہ کے اوپر شیطان جو ہے وہ وسوسہ دوسرے لوگوں کو دیا کرتا ہے، تو وہ جگہ جو تھی میرے دل کے اندر، تو اس جگہ کو نکال دیا اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ نکالیں۔ تو اس کے بعد
ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ اغسل بطنہ غسل الانا واغسل قلبہ غسل الملا، کہنے لگے کہ آپ کے پیٹ مبارک کو، سینہ مبارک کو اس طرح دھو دیجئے جس طرح کہ عورتیں برتن کو مانج کر دھوتی ہیں، اور ان کا قلب شریف جو ہے اس کو بھی خوب اچھی طرح پر کر کے دھو دیجئے، مکمل طور پر دھو دیجئے۔ ثم قال احدہما لصاحبہ خط بدنا، پھر ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا دوسرے کو کہ اب ان کے بدن مبارک میں جو چاک پڑ گیا ہے، یہ یعنی جو سینہ مبارک کھولا گیا، اب اس کو ملا دو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ملا دیا۔ فخاطبتنی، میرا یہ سینہ مبارک یا پیٹ جو ہے اس کو انہوں نے ملا دیا۔ وجعل الخاتم بین کتفی کما ہوا الآن، اور جس طرح کہ اب تم اے صحابیو دیکھتے ہو نا کہ میری مہر نبوت میرے کاندھوں کے پیچھے ہے، اس طرح یہ انہوں نے اس وقت میں یہ مہر بھی لگائی۔ وَوَلَّيَا عَنِّي، اور یہ دونوں فرشتے جو ہیں یہ اب میرے پاس سے رخصت ہو کر واپس چلے گئے۔ وَكَأَنِّي أَرَى الْأَمْرَ مُعَيَّنَةً، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس کا میں اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس پر مزید تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، جو مہر نبوت کے بارے میں گفتگو ہے صرف اسی پر ہم اکتفا کریں گے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ کتاب کی تشریح ہے، ادھر ادھر جانا مقصد نہیں ہے، ورنہ سرکار کے فضائل و کمالات کے تو یہ دریا بہ رہے ہیں ان احادیث کے اندر۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ مہر نبوت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں پر تھی بدن مبارک میں؟ تو اتفاق ہے محدثین کا اور اتفاق ہے ہسٹری نگار علماء کا کہ یہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھی پچھلی طرف، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن آگے اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دائیں طرف تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بائیں طرف تھی۔ جن حضرات نے فرمایا کہ دائیں طرف تھی ان سے جب دلیل پوچھی گئی تو وہ کہنے لگے کہ دائیں طرف جو ہے اس کی فضیلت ہوتی ہے، دایاں بائیں کے مقابلے میں افضل ہوتا ہے، لہذا وہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ ان کی ایک قیاس آرائی ہے یا ان کا یہ ایک عقلی ان کی یہ سوچ ہے۔ مگر جو دوسرے حضرات ہیں ان حضرات کے پاس باقاعدہ حدیثیں ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کے پاس روایات ہیں، جیسا کہ آپ نے وہ روایات جو ہے وہ سن بھی لی ہیں، اور بعض روایات اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کے اندر وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ یہ جو بایاں کاندھا ہے اس کے پیچھے جہاں چوڑی ہڈی ہوتی ہے، چوڑی ہڈی ہوتی ہے نا، یہاں کاندھے کے پیچھے چوڑی ہڈی ایک ہوتی ہے، پسلیوں کے اوپر چوڑی ہڈی ہوتی ہے، تو اس چوڑی ہڈی کے یہ اوپر یہ مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر لگی ہوئی تھی، اور روایات اسی کی تائید کرتی ہیں۔ اب رہی افضل مقام ہونے کی بات، تو افضل ہونے کا کہ معیار کئی ہوتے ہیں، دایاں اور بایاں یہ بھی افضل ہونے کا اور مفضول ہونے کا معیار ہے، مگر یہاں پر افضلیت کا معیار یہ ہے کہ چونکہ سرکار کا قلب اقدس جو ہے وہ بائیں طرف تھا، لہٰذا یہ مناسب سمجھا گیا کہ مہر مبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے پچھلی طرف اس کے بالمقابل آئے، کیونکہ نبوت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے، تو وہیں سے اس کا اثر جو ہے وہ پچھلی طرف ظاہر کیا گیا۔ تو اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مہر مبارک جو ہے یہ بائیں طرف تھی، اور بایاں کاندھا جو ہے اس کے پیچھے جہاں چپٹی ہڈی جو ہے وہ ہوتی ہے اس مقام پر یہ مہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا سائز کیا تھا۔ حضرت صاحب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اس موقع پر مہر نبوت کی زیارت کر لی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَنْ هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، یہ زر الحجلہ کی طرح یہ مہر جو تھی یہ مجھے دکھائی دی۔ زر الحجلہ کیا ہے؟ حجلہ ایک پرندہ ہے کبوتر کے سائز کا، اس کو عربی زبان میں حجلہ کہتے ہیں، یہ ایک پرندہ ہے اس کو حجلہ کہتے ہیں، اور یہ پرندہ جو ہے اس کو فارسی زبان میں کبک کہتے ہیں، اور ہماری بولی میں کہہ سکتے ہیں جنگلی مرغ۔ اس کا سائز پورا کبوتر کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا کبوتر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی قریب قریب ہوتا ہے۔ اور زیر کا ایک معنی ہوتا ہے انڈا،
تو حجلہ سے مراد اگر یہ جنگلی مرغ ہو اور زر سے مراد اگر انڈا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جنگلی مرغ کے انڈے کے برابر اس کا سائز تھا. اس کی یا شیپ اس کی طرح تھی یا اس کا سائز اس کی طرح تھا, دونوں میں سے کوئی بات جو ہے وہ مراد لی جا سکتی. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حاجلہ کہتے ہیں اس کپڑے کے بنائے ہوئے مصنوعی قبے کو جو کہ دولہا اور دلہن کے لیے پہلے روز بنایا جاتا ہے, جس کو ہمارے یہاں مسحری کہتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مسحری بنانے کا دلہن کے لیے رواج جو ہے یہ بہت پرانے زمانے سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کے زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا ہے, یہ بھی اس سے پتہ چلا. اور یہ جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایک ٹینٹ کی طرح ہی ہوتا تھا, پرانے زمانے میں ایک خیمے کی طرح ہوتا تھا, تو خیمے کے ساتھ تنابیں بھی ہوتی تھیں موٹی موٹی رسیوں کی, اور جہاں اس رسی کو گرا دی جاتی ہے تو گرا کا مقام جو ہوتا ہے نا وہ انڈے کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اس کا سائز تقریباً انڈے کے برابر ہو جاتا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جیسے دلہن کی مسحری ہوتی ہے, اس مسحری کی جو تناب ہوتی ہے موٹی رسی کی بنی ہوئی, تو اس تناب کی جو گرا ہوتی ہے اس گرا کی طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو پایا. بعض روایات کے اندر یہ مٹھی کا لفظ بھی آیا کہ مٹھی کی طرح تھا, اور جب آپ دیکھیں مٹھی کو تو یہ بھی تقریباً بیضوی شکل ہے, شکل اس کی بھی مکمل گول نہیں بلکہ بیضوی شکل ہے. تو جہاں مٹھی فرمایا وہاں اس کا سائز بتانا مقصود نہیں تھا بلکہ اس کی شیپ بتانا مقصود تھی کہ وہ شکل اس کی کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ شکل اس کی بھی انڈے کی طرح ہی ہے. بعض روایات کے اندر سیب کا لفظ آیا کہ سیب کی طرح, اور سیب کے ساتھ صغیر کا لفظ بھی آیا کہ چھوٹے سیب کی طرح. تو چھوٹے سیب کا لفظ جو ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ سائز مقصود نہیں, کیونکہ چھوٹا سیب جو ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے مرغ کے انڈے سے. تو چھوٹے سائز کی مرغی کے انڈے کے برابر یہ تھا. یہ اس کا سائز جو ہے یہ محدثین کرام نے یہ بالاتفاق یہ بتایا ہے, اور اس سے اس کی شکل بھی معلوم ہوگی کہ گول تھا مگر گول بیضوی. اور اس کی شکل یہ تھی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم مبارک کی یہاں آس پاس سے جلد مبارک کا جو رنگ تھا اس رنگ سے ذرا زیادہ سرخی مائل اس مور والے ایریے کا رنگ تھا. جلد مبارک سے ذرا زیادہ سرخی مائل تاکہ ممتاز ہو جائے, علیحدہ جدا دکھائی دے. اور اس کے جو کنارے ہیں گول کنارے, ان کناروں پر تل تھے, فاصلے پر تل تھے, جڑے ہوئے نہیں بلکہ تھوڑے فاصلے پر تل تھے. اور ان تلوں کے بارے میں 3 قسم کی روایات آئی ہیں. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ تل جو تھے یہ سبز رنگ کے تھے, بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ تل جو ہیں یہ کالے رنگ کے تھے, بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ تل جو ہیں ان میں سے سنہری رنگ جو ہے اس کی جھلک دکھائی دیتی. کون سے رنگ کی؟ حاجی بشیر صاحب نہیں, میں نے سوچا ذرا آپ کو جگا دوں, مگر معلوم ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے بھی جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو رنگ کے بارے میں کتنی باتیں ہیں تلوں کے بارے میں؟ نمبر 1 سبز رنگ کا کے تل, ایک دوسرا سیاہ رنگ کے تل, اور تیسرا سنہری نہیں, رنگ سنہری نہیں مگر سنہری رنگ کی جھلک اس میں دکھائی دے. اور محققین فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ ان تینوں کو جمع کر لیا جائے, کہ بنیادی طور پر رنگ جو ہے وہ کالا تھا, ہاں جی, مگر اس میں کبھی تو سبز جھلک دکھائی دیتی تھی اور کبھی سنہری جھلک جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی. اور ان تلوں کے باہر ایک دائرہ تھا بالوں کا, چھوٹے بالوں کا. اس کو محدثین نے تشبیہ دی ہے, صحابہ کرام نے بھی تشبیہ دی ہے, جس طرح کہ اونٹ کی گردن کے اوپر بالوں کی ایک لائن ہوتی ہے نا, بس یہ لائن ہونے میں اونٹ کی گردن کے بالوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے, صرف لائن ہونے میں, سائز میں نہیں.
کیونکہ جتنے سائز میں وہ بال ہوتے ہیں وہ اتنے سائز میں تو 2-3 مہر نبوت رکھی جا سکتی ہیں، تو لہذا سائز مراد نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ارد گرد بالوں کی باڑ گویا جو ہے وہ گھنے بالوں کی باڑ ارد گرد، وہ بال گلے تھے، یہ نہیں کہ ایک بال لگا ہوا ہے کچھ فاصلہ چھوڑ کر دوسرا، کچھ فاصلہ چھوڑ کر تیسرا، نہیں، بلکہ ایک بالوں کی گویا کہ باڑ ہے لگی ہوئی ہے جی، حاشیہ لگا ہوا ہے، جس کو تشبیہ دی گئی ہے اونٹ کی گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے علاوہ اپنی دوسری کتابوں کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، تو آپ کی مہر نبوت جو ہے کانت ینمو مسکا، خوشبو مہکتی تھی اس سے، کستوری کی، جو بھی قریب ہو تو اس کو کستوری مہکتی ہوئی وہاں دکھائی دیتی۔ اور ایک بات اور رہ گی اس سلسلے میں، باقی انشاءاللہ آگے ہوتی جائیں گی، وہ یہ کہ یہ جتنی جگہ میں یہ مہر نبوت تھی اتنی جگہ جو ہے وہ باقی جسم کی جو کھال ہے اس کھال کے مقابلے میں ذرا ابری ہوئی تھی، اونچی تھی۔ کس لیے اونچی تھی؟ تاکہ وہ خوب اچھی طرح وہ دکھائی دے سکے یا معلوم ہو سکے، کیونکہ صحابہ کرام نے مس بھی کیا اس کو، جیسا کہ اگلی حدیثوں کے اندر آ رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، اور یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث نمبر 16 جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے علماء بنو اسرائیل یا دوسرے مذاہب کے جو علماء ہیں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر آنا اور تلاش کرنا آپ کی مہر نبوت کو، اور سرکار کی مہر نبوت کو دیکھ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا، اس قسم کی حدیثیں بھی آگے آ رہی ہیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک کا بیان ہوگا۔ آپ ذرا بردہ شریف کا ایک شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم